اسمائک اللتی ملأت ارکان کل شیء، تجھے تیرے ان اسماء و صفات کا واسطہ جنہوں نے دنیا کے بیسز کو جکڑا ہوا ہے، دنیا کی ستونوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اس بات سے روکا ہوا ہے کہ یہ منتشر ہو جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اچھا عزیزان گرامی، یہاں پر اگرچہ کہ میں اس بات کا زیادہ قائل نہیں ہوں کہ سائنس کو ان مفاہیم کے ساتھ زیادہ جوڑا جائے، زیادہ کمپیر کیا جائے، کوئی غلط بات نہیں ہے، میری اپنی پرسنل چوائس ہے، لیکن یہاں پر جو لوگ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ایک اچھا موقع ہے کہ یہ جملے کو ہم اینالائز کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ۔ عزیزان گرامی، کائنات میں ہر چیز کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم گیلیکسیز کو دیکھیں تو جو کہکشان ہیں ان کے آپس کے بیچ میں فاصلے ہیں، جن ستاروں نے مل کر ان کہکشانوں کو بنایا ان ستاروں کے بیچ فاصلہ ہے، جو سیارے ان ستاروں کے گرد گھومتے ہیں ان سیاروں اور ان ستاروں کے بیچ میں فاصلہ ہے، جو چاند ان سیاروں کے گرد گھومتے ہیں ان چاند اور ان سیاروں کے بیچ فاصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو سپیس کی بات ہوگی، سپیس کے ہر جز میں فاصلہ ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی دنیا کی مادی چیز کو ہاتھ میں اٹھائیں یا کسی بھی چیز کو اینالائز کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مالیکیولز سے بنا ہوا ہے، اور ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ ہے کہ مالیکیولز کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ اگر یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو چیز گیس کی صورت میں ہوتی ہے، اور اگر یہ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ چیز سالڈ شکل اختیار کرتی ہے، اور اگر یہ فاصلہ ایک متعادل فاصلہ ہوتا ہے تو وہ لیکوڈ کی صورت اختیار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہو گیا مالیکیولز کے بیچ میں فاصلہ۔ پس پوری کائنات میں ہم نے اگر گیلیکسیز کے لیول سے مالیکیولز کے لیول تک ہم نے اسیس کیا تو ابھی تک ہر چیز میں فاصلہ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مالیکیولز کن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں؟ مالیکیولز بنے ہوئے ہیں ایٹمز سے۔ عزیزان گرامی، ایٹمز کے بیچ میں فاصلہ ہے، اور ایٹمز کے اپنے اجزاء کہ جن کے ذریعے ایٹمز بنے ہوئے ہوتے ہیں، الیکٹرونز اور پروٹونز، اور جو سب ایٹامک ذرات ہیں ان کے بھی بیچ فاصلہ ہے۔ اور جس طریقے سے میں نے اس بات کو سمجھا ہے، اگر کوئی میری کریکشن کر سکے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا کہ ایٹمز کے اندر کوئی بھی جز دوسرے جز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں، میں نے جس طریقے سے سمجھا ہے، کہ جو کچھ ہمیں ملتا جائے اگر اس سے بھی مزید چھوٹے ذرات ہمیں دریافت ہو سکے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے بیچ میں بھی فاصلہ ہے۔ یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات فاصلے سے بنی ہے، امواج سے بنی ہے۔ یہاں پر ویوز ہیں کہ جن کو کوانٹم فزکس میں زیادہ گہرائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویوز ہیں جن کے ذریعے دنیا بنی ہوئی ہے۔ دراصل ہر چیز کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کائنات کی بنیاد ایٹم ہو اور ہر ذرہ فائنلی ایٹم سے بنا ہوا ہو اور ایٹم کے بیچ میں فاصلہ ہو تو اس فاصلے کو کون فل کرتا ہے؟ کون اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ایٹم کے اجزاء بکھر نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں؟ کون ان فاصلوں کو دور کرتا ہے؟ کون ان چیزوں کو آپس میں ایک مجموعے کی صورت میں نظم و ضبط کے ساتھ قائم رکھتا ہے، ان فاصلوں کو دوریوں میں تبدیل ہونے سے روکتا ہے؟ اب دیکھیں دعا کے اس جملے کو، وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي، پروردگارہ تجھے تیرے ان اسماء اور صفات کا واسطہ، الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، جنہوں نے ستونوں کے بیچ کے فاصلوں کو بھرا ہوا ہے اور ان اجزاء کو، ان ستونوں کو منتشر ہونے سے روکتے ہیں۔ میں نے پچھلی آڈیو میں آپ کو سیمنٹ کی مثال دی، جب ہم گھر بناتے ہیں تو سیمنٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ چیزیں آپس میں چپکی رہے۔ یہاں پر بھی اسماء و صفات الہی کے باعث دنیا بکھرنے سے بچ جاتی ہے، اگرچہ کہ دنیا کے اجزاء میں فاصلے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، لیکن فاصلوں کو یہ اسماء اور صفات بھر دیتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا منسجم نظر آتی ہے اور یہ دنیا بکھر نہیں جاتی۔